الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى ثم الحمد لله تعالى کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورۃ الفتح شفا کی 27 نمبر آیت شفا سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ سبحان اللہ تعالی وبحمدہ۔ هو الذی، وہی رب ذوالجلال ہے کہ ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت عطا فرما کر، ہدایت کا رہنما بنا کر، وہ دین الحق، اور دین حق عطا فرما کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین حق اس لیے عطا فرمایا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ کائنات کے سارے دینوں پر یہ دین غالب آ جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور میرے نبی کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے رب ذوالجلال ہی کافی ہے، وہ خود گواہی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ تعالی وبحمدہ، سبحان اللہ تعالی وبحمدہ۔ رب کائنات ہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ کائنات ہستی میں جس کو بھی دنیا میں بھیجا اس کو میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ جو رسول تشریف لائے سارے کے سارے وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ رسول کا معنی ہی بھیجا ہوا ہے، نبی کا معنی الہام خداوندی سے غیب کی خبریں دینے والا عظیم المرتبت، اور رسول کا معنی بھیجا ہوا۔ اسی بھیجے ہوئے کا معنی میں رب کائنات نے حضرت جبریل امی کے لیے لفظ رسول استعمال کیا کہ جب حضرت سیدنا جبریل امین حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے تھے، تو سیدہ مریم کو حضرت جبریل امین نے یہ کہا تھا، انما انا رسول ربک، بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں، یعنی رسول کا معنی بھیجا ہوا۔ رب کائنات نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، اور جن کو رب کائنات نے لفظ رسول سے تعبیر فرمایا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ 1,24,000 یکم وش انبیاء، ان میں 313 یا 315 رسول، سب کو رب نے بھیجا، مگر میرے نبی کو کے لیے فرمایا تو هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت جل حکیم میرے کریم آقا کو اپنی عظمت، اپنی قدرت، اپنی طاقت کا رب کائنات جل والا مظہر قرار دے رہا ہے۔ میں اس کی سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا، الحمدللہ تعالیٰ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، یا یوں کہیے یہ مائک آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں اچھی بنی ہوئی ہوں، اعلیٰ بنی ہوئی ہوں، اگر یہ صنعت کا شاہکار ہوں، اگر اس میں کوئی عیب نہ ہو، خوبی ہی خوبی ہو، کوئی شخص تھرڈ پرسن یہاں آ کے کھڑا ہو جائے، آپ مجھ سے پوچھے شاہ جی یہ کون ہے، تو میں کہوں یہ وہ ہے جس نے یہ مائکروفون بنایا، میں کہوں یہ وہ ہے جس نے یہ ٹیبل بنایا، میں کہوں یہ وہ ہے جس نے یہ مسجد بنوائی، اگر یہ چیزیں بے عیب ہیں تو بنانے والے کی خوبی کا اظہار کیا میں نے، اس کی عزت و عظمت میں اضافہ ہو گیا۔ جب میں نے اس کا تعارف اس کی مصنوع کے حوالے سے کیا کہ یہ وہ ہے جس سے یہ شے بنائی ہے، تو اب اس کا سر فخر سے بلند ہو گئی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی مثال کائنات میں کسی سے نہیں دی جا سکتی، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ وہ کسی کی مثال ہے نہ کوئی اس کی مثال ہے، نہ وہ کسی کی مثال ہے نہ کوئی اس کی مثال ہے، وہ ہر اعتبار سے بے نیاز اور یکتا یگانہ ہے۔ ہم انسان ہیں، ہماری عقل محدود ہے،
اس لیے سمجھنے کے لیے مثال دینا پڑتی ہے۔ قرآن مجید فرقان میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے مثالوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس طرح جس طرح ایک آگ جلائی کسی نے۔ یا رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں مثل نور ہی کا مشکات فی، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نور کی مثال جس طرح مشکات وغیرہ وغیرہ مثالیں قرآن کریم میں دی گئیں، یہ ہماری عقل کی محدود ہونے کے ناطے سے ایسی مثالیں دی گئی۔ اسی طرح میں مثال دے رہا ہوں، اسی انداز سے میں مثال دے رہا ہوں۔ اگر کسی آدمی نے شے غلط بنائی ہو، بطور مثال اگر یہ پر 787 لکھا ہوا ہے، یہ صحیح لکھا ہوا نہ ہوتا، خراب لکھا ہوا ہوتا، اور وہ شخص یہاں موجود ہوتا اور لکھنے مجھ سے کوتاہی کی ہوتی، غلط لکھا ہوتا، تو آپ پوچھتے یہ کون بندہ؟ میں کہوں یہ جس سے یہ لکھا ہے، تو اب یہ اس کا کیا تھا؟ عیب۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر اس کی بنائی ہوئی شے خراب ہے، میں اس کے حوالے سے اس کا تعارف کرواؤں یہ وہ ہے جس نے یہ چیز بنائی ہے۔ اگر یہ چیز خراب ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہوا؟ یہ عیب۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر بلند آواز سے جواب دیا کیجیے۔ اگر اس کی چیز بنائی ہوئی غلط ہے، خراب ہے، میں اس کا تعارف اس کے حوالے سے کرواؤں یہ وہ ہے جس سے یہ خراب چیز بنوائی ہے۔ یہ میں نے اس کی خوبی بیان کی کہ عیب؟ عیب بیان کیا۔ اگر وہ چیز اعلیٰ ہے تو پھر میں نے اس کی بیان کیا کی؟ خوبی بیان کی۔ تو رب فرماتا رب پھر وہ ہے جس سے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ دنیا والوں اگر تم نے رب کو پہچاننا ہے تو دیکھو اللہ وہ ہے، بیجا ہم کو بھی ہے۔ میرے اندر نقص ہے، میرے اندر عیب ہے، آپ کے اندر عیب ہے، نقص ہے۔ رب نے مثال اس کی دی جو بے عیب ہے۔ اگر بنا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہے، پھر بنانے والا رب بھی بے عیب ہے۔ اگر اس کی قدرت کا، اگر اس کی عظمت کا، اگر اس کی رفعت کا، اگر اس کی شان کا اندازہ تم نے لگانا ہے تو پھر دیکھو ان کو اگر ہر اعتبار سے بے عیب ہے، ہر زاویہ نگاہ سے دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کے افعال کو دیکھو، ان کی دی گئی خبروں کو دیکھو۔ اعلان نبوت کے بعد کی بات نہیں، اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تمہارے اندر رہے تھے۔ میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تھا، کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا تو میرے نبی کا جواب کیا تھا؟ اوے اہل مکہ، میں 40 سال تک تمہارے اندر رہا ہوں، 40 سالہ میری زندگی میں میرا بچپنا بھی ہے، میرا وہ ابتدائی بلوغت پن بھی ہے، پھر میری وہ زندگی بھی ہے جس کو آج کل ہم ٹین ایج کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ 20 سال تک کی وہ زندگی، 13 سال سے لے کے وہ زندگی جو بڑی لاابالی پن کی زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی بھی تمہارے سامنے ہے۔ میرا بالغ ہونا بھی اس بدترین دور میں، معاذ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو بدترین دور کہا ہے۔ کیوں کہا ہے بدترین دور؟ اس بنا پہ کہا ہے بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، عورتوں کی عزتوں کو معاذ اللہ برباد کیا جاتا تھا، خاوند اپنی بیوی کو غیر مرد کے پاس خود بھیجتا تھا اور فخر کے ساتھ کہتا تھا میری بیوی کو فلاں چودھری کا معاذ اللہ عمل ہے۔ کس قدر بے غیرتی تھی، لوگ ننگے ہو کر طواف کعبہ کرتے تھے۔ بدکاری کرنے والا فخر کے ساتھ بتاتا تھا، اور جس عورت سے بدکاری کی اسے کوئی شرم نہ آتی تھی۔ نکاح کی کئی قسمیں تھیں، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ بات کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اتنے پرفتن دور میں 40 سال میں تمہارے اندر گزارے ہیں، میری کتاب زندگی کے ایک ایک ورد تمہارے سامنے موجود ہیں۔ ایک عیب میرے اندر نکال دو، رب کے رب ہونے کا انکار کر دو۔ کتنی بڑی دلیل تھی، کتنی بڑی دلیل تھی۔ کسی پہ الزام لگ جانا بڑی بات نہیں ہوتی، کسی پہ الزام لگ جانا، الزام سچا نہیں ہوا کرتا۔ ملزم مجرم دونوں میں فرق ہے۔ ملزم ہوتا ہے جس پہ الزام لگا، اور مجرم ہوتا ہے جس نے جرم کیا ہے۔ الزام تو لگ جاتا ہے، عمل نہ بھی کیا ہو تو کوئی جھوٹا شخص، بدبخت شخص الزام لگا دیتا ہے۔ میرے کریم آقا پر اعلان نبوت کے بعد الزام لگے کہ نہیں لگے؟ کسی نے ساحر کہا کہ نہیں کہا؟ جادوگر کہا کہ نہیں کہا؟ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹا کہا کہ نہیں کہا؟ کب کہا؟ اعلان نبوت کے بعد۔ اور یہ الزام سچے تو نہیں ہوا کرتے، الزام تو جھوٹے ہی ہوا کرتے ہیں۔ الزام انہوں نے لگائے، لیکن کس قدر حیرت انگیز حقیقت ہے کہ اعلان نبوت فرمانے سے پہلے میرے نبی پر کوئی الزام بھی نہیں لگایا جا سکا، الزام تک نہیں لگ سکا۔ اسی لیے کفار مکہ کہتے تھے ہم ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، تو رب نے گویا میرے نبی کی
مبارک ذات کو اپنی قدرت کا شاہکار قرار دیا۔ دوسری جگہ فرمایا رب کائنات نے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے اس کے ہونے کی دلیل آ گئی ہے۔ رب کے ہونے کی برہان دلیل ہے کہ جو ہر اعتبار سے بے عیب ہے۔ اور پھر سبحان اللہ فرمایا ارسل هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے کہ جس نے اس رسول کو بھیجا، جس طرح میں قبل ازی کہہ چکا ہوں، بھیجنے والا بھیجے گئے کا ذمہ دار ہوتا ہے، بھیجنے والا بھیجے گئے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر اللہ یعوذ باللہ تعالی بھیجے گئے میں کوئی عیب ہو تو ذمہ دار بھیجنے والا ہوتا ہے، اس نے عیب والا بھیجا کیوں ہے؟ اور پھر بھیجا کس لیے ہے؟ بالہدا، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ محض یہ ہدایت پر ہے۔ رب کی فرماتا ہے انکا لتہدی الی صراط مستقیم، اے محبوب مکرم انکا لتہدی، بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی، آپ لوگوں کے صراط پر چلانے والے ہیں۔ محض ہدایت ہی نہیں، ہادی بن کے آئے ہیں، ہدایت دینے والے بن کے۔ ہادن میرے نبی کے ناموں میں ایک نام ہے، ہدایت دینے والا۔ میرے نبی کو ہدایت دینے والا بنا کے بھیجا۔ اور ہدایت کس چیز کی دیتے ہیں؟ راہ حق کی۔ ہدایت کس کی دیتے ہیں؟ راہ حق کی ہدایت دیتے ہیں۔ جو خود حق پر نہ ہو حق پر چلائے گا کیسے؟ اور حق وہ ہوتے ہیں جن سے باطل کا امیزہ نہ ہو، باطل وہ ہوتے ہیں جو نقص والا ہوتا ہے، حق وہ ہوتے ہیں جو بے عیب ہوتے ہیں۔ رب نے میرے نبی کو بے عیب بنا کے بھیجا ہے، مطلب ہدایت اور حق والا بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ جس کی عظمتوں کا چرچا خالق کائنات جل والا کریں، زمانے کی آندھیاں، طوفان بدتمیزی، ظلم کے اندھیرے، شیطان کی خباثتیں اور شرارتیں اس کو مٹا نہیں سکتی۔ سورج چمکتا رہتا ہے، وہ شپرا یعنی جو چمگادڑ ہوتا ہے وہ خود اندھا ہو کے الٹا لٹکتا ہے، سورج کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ رب کائنات نے میرے نبی کو آفتاب ہدایت بنا کے بھیجا، اور رب کریم یہ خبر دی اس دین کو کیوں بھیجا ہے۔ یہ دین رہبانیت سکھانے کے لیے نہیں آیا، جنگل بیابان میں نکل جاؤ، کٹیا بنا کر اس میں زندگی بسر کر دو، کسی غار میں کسی گھڑے میں جا کے داخل ہو جاؤ، وہاں پوری زندگی معاذ اللہ تعالی گندی حالت میں، غلیظ حالت میں زندگی گزار دو، اور یہ کہو کہ ہم رب کا قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ دین ایسا بن کے نہیں آیا، یہ دین اللہ کے بہادر شیروں کا دین ہے، دوسرے دنوں پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا وہ شہر مکہ سے، جس شہر سے کافروں نے میرے نبی کو مجبور کیا تھا نکل جانے پر، اور میرے کریم آقا رات کے اندھیرے میں روتے ہوئے شہر سے گئے تھے۔ ہجرت کی رات میرے کریم آقا رو رہے تھے، اور آپ نے شہر مکہ کی طرف رخ ذیبہ کر کے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے۔ مفہوم ان کا یہ بنتا ہے، شہر مکہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا اگر تیرے باشندے مجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے۔ میرے نبی شہر مکہ سے محبت فرماتے تھے۔ میرے کریم آقا رسول عربی کی ولادت باسات بھی یہی ہوئی تھی۔ میرے کریم آقا کے آباء و اجداد بھی یہی کے رہنے والے تھے نا۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ہی تو مکہ کو آباد کرنے والے ہیں، میرے آقا کے جد امجد، تو میرے آقا ہی کے آباء و اجداد کا یہ آباد کردہ شہر تھا۔ اور پھر آپ کے دل میں بھی مکہ کی محبت ہے، میرے دل میں بھی کیوں محبت ہے؟ اللہ کے گھر کی وجہ سے۔ تو میرے رب سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تو میرے نبی ہیں۔ ہمارے دل میں اگر محبت ہے مکہ کی تو حرم کعبہ کی وجہ سے ہے نا، مدینہ طیبہ کی محبت ہے تو میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ تو حرم کعبہ کی وجہ سے ہمارے دلوں میں محبت ہے کہ ہمارے دل میں اپنے رب کی محبت ہے۔ تو جس کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہمارے دل میں اس کی بھی محبت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو محبت ہے، ہم تو ایک حقیر ہیں، ذرہ ہیں، اور میرے نبی آفتاب ہیں، تو ان کے دل میں رب کی کتنی محبت۔ تو وہ شہر مکہ سے کتنا پیار فرماتے تھے، اس لیے حضور رو رہے تھے۔ اور آپ نے یہ عرض کیا تھا، مولا میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو پورے کرۂ ارض پر مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اب مجھے تو اس شہر میں بھیجنا جو پوری روئے زمین پہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اللہ نے میرے نبی کو مدینہ طیبہ میں بھیجا تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا شہر مکہ
جس سے میرے کریم آقا رات کے اندھیرے میں روتے ہوئے نکلے تھے، اور آج تشریف لائے فتح مکہ کے وقت تو کس انداز سے 10,000 غلاموں کے جلووں میں آئے ہیں، جھنڈے لہراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی وہ گلیاں جو صدیوں سے لبیک اللہم لبیک صداؤں کو ترس رہی تھیں، آج سب کوچہ و بازار میں میرے نبی کے صحابہ بلند آواز سے اللہ کی توحید اور میرے نبی کی رسالت کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، آگے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ صحابہ کہہ رہے تھے کہ شہر میں جو سال 2 سال سے نہیں، ہزاروں برس قبل جس شہر میں بت خانہ آباد کر دیا گیا تھا، عمر باللہ وہ شخص تھا جس نے شہر مکہ میں بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ ہزاروں سال بیت گئے تھے، رب کی توحید کی خاطر بنایا گیا حرم کعبہ بت قدا بن چکا تھا، یہاں بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، اللہ کے سوا بتوں کے سامنے سجدے کیے جاتے تھے۔ آج وہ ہزاروں سال بعد، جو کہ صدیوں بعد، آج پھر مکہ مکرمہ کی گلی کوچہ آباد میں رب کی توحید کے ڈنکے بج رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت بہت خوب کہا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ ناری ہدایت کو نور کہا اور ظلمت کو، باطل کو ظلمت کا، ناریوں کا دور تھا۔ کافر جہنمی ہیں، ناری ہیں، دل جل رہا تھا نور کا، ہدایت کا دل جل رہا تھا کہ کب یہ شہر آباد ہو گیا، مکہ مکرمہ، حرم کعبہ جس کو رب کی توحید کے لیے بنایا گیا، 360 بت اس میں سجا دیے گئے، ہدایت کا دل جل رہا تھا۔ فرشتے پریشان تھے، بےتاب تھے، مولا کیا ہو رہا ہے؟ مگر یا رسول اللہ تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ جب تو آپ تشریف لائے پھر ایمان والوں کو سکون قلب میسر آ گیا۔ الحمدللہ تعالی اب حرم کعبہ کی چھت پر چڑھ کر حضرت بلال حبشی اذان دیتے ہیں اور اب کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ ہے کسی کی جرأت حضرت بلال حبشی کی طرف انگلی اٹھا کے دیکھے؟ انتخاب ان کا اس لیے کیا گیا تھا کہ بلال حبشی کو امیہ بن خلف اور ابی بن خلف، یہ دونوں بد خلف، بد نصیب، یہ خبیث دونوں حضرت بلال حبشی کو بڑی سزائیں دیا کرتے تھے، بڑی سزائیں دیا کرتے تھے، اور کافر خود کو بڑا چودھری گنا کرتے تھے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کافروں کے اندر آج بھی وہ جاہلانہ حمیت موجود تھی۔ حضرت سیدنا بلال کو بھی نبی میں کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ، کائنات والوں کو بتا دیا کعبۃ اللہ بلال کے قدموں کے نیچے ہے۔ بلال کو یہ مرتبہ اور منصب میرے نبی کے صدقہ سے ملا ہے، بلال اوپر ہے، حرم کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے۔ کافروں نے وہ پرانی ضد اور حسد کی بنا پہ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ بکواس بکا تھا میرے نبی کا نام لے کر، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یعوذ باللہ اس کالے کوے کے سوا کوئی اور نہیں ملا جس کو کعبہ کی چھت پہ وہ کھڑا کرتا؟ میرے نبی نے کھڑا ہی ان کو اس لیے کیا تھا، کافروں کا دل جلانا ہے، کافروں کا دل جلانا ہے۔ بلال تیرا مرتبہ اور مقام، وہ خبیث بک رہے تھے نا، مگر اللہ کے حضور بلال کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے۔ بلال اب وہ بلال نہیں، نبی کا غلام ہے۔ اب اس کس نظر سے نہ دیکھو یہ ابی بن خلف کا غلام تھا، یہ امیہ بن خلف کا غلام نہیں، ان کا نہیں، ان بدبختوں کا نہیں۔ آج بلال میرے نبی کے غلام ہیں، اور عزت و عظمت کتنی بلندی پر ہے، اتنی بلندی پر ہے، اتنی بلندی پر ہے کہ فرشتوں سے بھی بلند ترین مرتبہ آج بلال حبشی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب فرماتے ہیں ایسا دین لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ پھر کتنی جلدی یہ غالب آیا۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، الحمدللہ تعالیٰ آپ پڑھ لکھے ذرا تشریف فرمائے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں 22,53,000 مربع میل کا علاقہ اسلام کے زیر نگی کر لیا۔ وہ کیسر و کثر والے کہ جن کی عظمت کا ڈنکا دنیا میں بجتا تھا، یہ فاروق اعظم کے جوتے سیدھے کر رہے تھے۔ رب کائنات نے سارے دینوں پر دین اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا، اور بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ وہ کافر
انکار کرتے تھے، ہم نہیں جانتے میرے نبی کا نام لے کر یہ کون ہے، ہم اسے رسول نہیں جانتے، کافر انکار کرتے تھے نا۔ میرا مولا کیا فرماتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے بدبخت کافرو تم کون ہوتے ہو، میں رب اپنے محبوب کی گواہی دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمیں رب سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے سب سے بڑے گواہ میرے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے سب سے بڑے گواہ میرے نبی ہیں۔ میرے نبی کی رسالت کا سب سے بڑا گواہ میرا اللہ ہے۔ اللہ کی توحید کے گواہ میرے نبی، میرے نبی کی رسالت کا گواہ میرا اللہ۔ اسی بنا پہ میں عموماً ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اعلان ایمان کے لیے، بات ذہن میں رکھیں، یہ جملہ ذہن میں رکھیں، اس کو بگاڑیے نہیں۔ بعض اوقات میری طرف بات چیزیں ایسی منسوب کر دی جاتی جو میں نے نہیں کہی ہوتی۔ میں کہہ رہا ہوں، غور کیجئے، اظہار ایمان، اعلان ایمان کے لیے توحید پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے۔ اظہار ایمان یا اعلان ایمان کے لیے توحید پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے۔ قبول ایمان کے لیے رسالت پہلے ہے، توحید بعد میں ہے۔ قبول ایمان کے لیے رسالت پہلے ہے، توحید بعد میں ہے۔ جب تک تو میرے نبی کو نہیں مانے گا، رب کو نہیں مان سکتا۔ تیرے پاس دلیل کیا ہے رب کے رب ہونے کی؟ پہلے میرے نبی کو ماننا ہوگا، یہ رسول اللہ ہیں، پھر ماننا ہوگا کہ اللہ ہے جس نے ان کو بھیجا۔ میرے نبی نے کوئی ابو قبیس یا جبل صفا پہ کھڑے ہو کر پہلے اپنے آپ کو منوایا تھا۔ میں کہوں ایسے ہے تو مان جاؤ گے؟ کہا جی مان جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ میں اتنا سچا ہوں تو پھر مان لو اللہ ایک ہے۔ پہلے مجھے سچا مانو، جب مجھے سچا مانو گے پھر سب سے بڑی سچائی کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ پہلے نبی کو مانا پھر اللہ کو مانا۔ اگر ایسے نہ ہوتا تو کافر تھے، صدیوں سے کافر تھے۔ تو رب کو کب مانا گیا؟ جب میرے نبی تشریف لائے ہیں۔ کافر صدیوں سے کافر تھے، حرم کعبہ صدیوں سے بت خانہ تھا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ جملہ کہتے ہوئے میں ہچکچا رہا ہوں، حرم کعبہ صدیوں سے کیا بت خانہ نہیں تھا؟ بت خانہ تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اس کو بت خانہ نہ رہنے دیتا۔ جو شخص حرم کعبہ میں بت لے کے آتا، اللہ اس کو غرق کر دیتا، اس کو سزا دے دیتا۔ کیوں اس کو بت خانہ بنا رہا ہے؟ مگر رب نے سزا نہ دی، بت خانہ مرکز توحید بنا تو میرے نبی کے صدقہ سے بنا ہے۔ میرے نبی نے آ کر حرم کعبہ کو بتوں سے خالی کر کے پاک اور صاف کیا ہے۔ اس سے پہلے بت خانہ حرم کعبہ الیاذ باللہ تعالی اس بتوں کی نجاست سے بھرا ہوا تھا، اور اس کو پاکیزہ کیا ہے تو میرے نبی نے کیا ہے۔ اور کروایا کس سے ہے؟ میرے اللہ نے۔ قدرت میرے اللہ کی ہے، ہاتھ میرے نبی کا ہے۔ سبحان اللہ تعالی وبحمدہ۔ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالی جل وعلا گواہ۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔